وہ کئی دن تک اپنا مطب کھول کر بیٹھا رہتا ہے لیکن کوئی گاہک نہیں آتا، کوئی بیمار آدمی نہیں آتا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ان کو کیا فارمولہ دے دیا ہے کہ یہ بیمار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں؟ میں اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی پیشنٹ ہی میرے پاس نہیں آ رہا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کب کھائیں۔ صحت مند زندگی کے لیے جہاں اس بات کا تعین ضروری ہے کہ کھانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کی کوالٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، وہاں اس بات کا تعین بھی ضروری ہے کہ انسان کو کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے۔ اس حوالے سے اسلام نے ایک بڑا سنہری اصول دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سچی بھوک لگے اس وقت انسان کو کھانا شروع کرنا چاہیے، اور جب ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو اس وقت انسان کو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ یعنی سچی بھوک کے لگے بغیر کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھوک کے لگنے پر انسان کھانا شروع کرے تو ابھی کچھ بھوک باقی ہو کہ انسان کھانا چھوڑ دے، یہ نہ ہو کہ انسان گلے تک اپنے پیٹ کو بھر لے۔ اس اصول کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں ایک طبیب آتا ہے، حارث بن کلدہ ثقفی۔ وہ کئی دن تک اپنا مطب کھول کر بیٹھا رہتا ہے، دکان کھول کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی گاہک نہیں آتا، کوئی بیمار آدمی نہیں آتا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ان کو کیا فارمولہ دے دیا ہے کہ یہ بیمار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں؟ میں اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی پیشنٹ ہی میرے پاس نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ان کو صرف 2 اصول سمجھائے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا شروع نہیں کرنا ہے، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تب کھانا چھوڑ دینا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 2 سنہری اصول انسان پلے باندھ لے اور کھانے کے حوالے سے ان کو ملحوظ خاطر رکھ لے تو کتنی ساری بیماریاں ہیں جن سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور آج ہماری کتنی ساری بیماریاں ہیں جو وقتاً فوقتاً بغیر بھوک کے کھانے کے نتیجے کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور آج ہر شخص بیمار دکھائی دے رہا ہے۔ جب ایک ٹھوس غذا ہمارے اندر جاتی ہے تو پھر حکمت کا اصول یہ ہے کہ اس غذا کو ہضم ہونے کے لیے کم و بیش 3 گھنٹے کے عرصہ درکار ہوتا ہے۔ پورا ایک نظام انہضام کا ڈائجسٹو سسٹم ہے ہمارے جسم کے اندر، جو منہ سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک جاتا ہے۔ کئی اعضاء ہے جس کا اس کے اندر فنکشن ہونا ہوتا ہے۔ اب وہ سارے اعضاء جب فنکشن اپنا اپنا سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جب سچی بھوک کے لگنے پر کھانا شروع کیا جاتا ہے تو تمام اعضاء اپنا اپنا عمل صحیح طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دیتے۔ لیکن ابھی جب پہلا کھانا انسان کے معدے کے اندر موجود ہو، اعضائے ہاضمہ جو ہیں اس پر پروسیس کر رہے ہوں، اور اسی اثناء کے اندر انسان اور کھانا بھی جب فریش بھیج دیتا ہے تو یہ ایک بڑا پرابلم بن جاتی ہے۔ پھر وہ نئے آنے والے کھانے پر اس طریقے سے پراپر طریقے سے ہضم کا عمل شروع نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ انسان کے جسم کے اندر جب اسی حالت میں پڑا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے تفن پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور کئی قسم کے فاسد مادے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جب ایک ٹھوس غذا آپ نے کھائی ہے، بلکہ یونانی حکمت کا کہنا تو یہ ہے کہ 2 کھانوں کے درمیان کم و بیش 6 گھنٹے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے، اور یہ نارملی تقریباً وہی وقفہ بنتا ہے جو ہمارے ہاں یا عام طور پر دنیا کے اندر کھانے کے بالعموم 3 اوقات سمجھے جاتے ہیں: صبح کا ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور رات کا ڈنر۔ تو اگر اس کو بھی نیچرلی دیکھا جائے تو تقریباً 6 کے لگ بھگ گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے۔ اتنا وقفہ ہونا اگر ہو تو انسان بہت سارے فوائد کو حاصل کر لیتا ہے اور بہت ساری پرابلم سے بچا رہتا ہے۔ ہاں، درمیانی اوقات کے اندر پانی انسان پیے
दीगर लिक्विड्स लिए जा सकते हैं और 2 खानों के दरमियान फल भी लिए जा सकते हैं, चूँकि वो भी हल्के फुल्के लतीफ़ होते हैं। और फलों का तो उसूल भी यही बताया जाता है कि इनको 2 खानों के दरमियान के अंदर लिया जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर भी फिर कम अज़ कम पहले जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त पेट के अंदर इतनी गुंजाइश ज़रूर छोड़ दे कि इंसान उसके बाद मुनासिब वक्फे के साथ फल को इस्तेमाल कर सके। बहरहाल अगर आप एक कामयाब और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने के औकात को मैनेज करें। मैनेजमेंट के बगैर इंसान जानवरों की सतह पर आ जाता है जो हर वक्त चरते चुगते रहते हैं। तो इंसान बनने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने के लिए खाने के औकात का तयन होना और हत्तुल वसा उनकी पाबंदी करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।